نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے حضور نے نجات کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اپنے بولنے پر کنٹرول کر، تول کے بولنا شروع کر، اپنے لفظوں کی حرمت کا خیال کر۔ اپنی زبان پر جو بندہ کنٹرول پا گیا، یہ پہلی علامت ہے نجات کی۔ اور ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں بھی بیان فرمایا تم مجھے گارنٹی دو 2 چیزوں کی، اور مجھ سے گارنٹی لے لو جنت کی۔ فرمایا تم مجھے اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی اور 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی گارنٹی دے دو، اور میں اللہ کا محبوب ہو کے تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلی بات نجات کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر، اس پر کنٹرول کر۔ اور دوسرا فرمایا تیرا گھر تیرے لیے کافی ہے، ادھر ادھر بلا وجہ نہ گھوما کر، بغیر سبب کے بہت ساری مجالس میں نہ جایا کر، ضرورت کے لیے جائیں، خیر پانے کے لیے جائیں، اچھے ارادوں سے سفر کریں۔ گئے ہمارے صوفیاء علماء دور دراز کے سفر کیے محدثین نے، کس لیے؟ حضور کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے حصہ پانے کے لیے۔ لیکن فرمایا ادھر ادھر نہ، کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، اس مجلس میں بھی جائیں گے، اس محفل میں بھی جائیں گے، اس کی بھی سنیں گے، اس کی بھی سنیں گے، نتیجہ یہ رہے گا کہ بے یقین ہو جائیں گے، اپنے گھر سے نکلیں گے، گھر گھر پھریں گے، کسی گھر کے نہیں رہیں گے۔ تیرے لیے تیرا گھر کافی ہے، اپنے گھر رہ، اپنا گھر جو ہے وہ تجھے کفایت کرے، اپنے گھر میں قیام کر۔ یہ دوسری علامت ہے نجات کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے نا تو اپنی خطاؤں پہ رویا کر، اپنی خطاؤں پہ آنسو بہا، اپنے آپ پہ رو، اگر چاہتا ہے کہ بچ جائے۔ 3 چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں، زبان کو قابو میں کرو، اپنے گھر میں قیام کرو، اور فرمایا کہ تم اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ یہ 3 اگر چیزیں تمہیں میسر آتی ہیں تو پھر رسول پاک علیہ السلام کی زبان فیض حق کے ترجمان سے گارنٹی مل رہی ہے کہ اللہ اس بندے کو نجات عطا فرمائے گا۔ بہت شوق ہے لوگوں کو باتیں کرنے کا، بڑی باتیں، اوئے ہوئے، جو بات بڑے مختصر لفظوں میں 2 جملوں میں بیان ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے اتنی لمبی تمہید باندھیں گے کہ اصل بات ہی رہ جائے گی بیچ میں سے۔ گفتگو، بات، بولنا، یعنی بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے 2 لوگوں کے بیچ، اور کوئی دانا آدمی بات کر رہا ہے تو فٹافٹ مداخلت کریں گے اور جملہ پھینکیں گے، کہیں گے قطع کلامی معاف، اور اپنی بات شروع کر دیں گے۔ تو میں کئیوں کو روک کے کہتا ہوں کہ پہلے آپ پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ بہت باتیں کرتے ہیں بعض لوگ، بہت باتیں کرتے ہیں، اور دنیا میں جو زیادہ خطائیں ہوتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عملاً کوئی کسی کو کیا تکلیف دے گا، ہاتھ کوئی کسی پہ کیا اٹھائے گا، لیکن لفظوں کے تیر، جملوں کے ترش لہجے اور زبان کی کڑواہٹ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان تو روح کو گھائل کر جاتی ہے، بندے کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ زبان۔ بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے بہت سارے جملے زندگی میں بولے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہیں بھی پچھتاوا ہوا کہ یار مجھے یہ والا لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کاش یہ بعد میں پچھتانے سے پہلے آپ سوچ لیتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے پتہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ معافی ضمیر ان کا نہیں ہے، وہ ان کے خیالات نہیں ہوتے، لیکن وہ کہہ دیے انہوں نے، اور کہنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ تو اس طرح کر، اپنے گھر کو نہ لازم پکڑ لے، تیرا گھر تیرے لیے بہتر ہے، تیرا گھر تیرے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نا رہبانیت منع ہے،
سارے حقوق چھوڑ کے بندہ گھر میں بیٹھ جائے, حجرے میں بیٹھ جائے, مرضی منع ہے. لیکن کچھ دیر کے لیے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. قرآن مجید نے کہا وہ کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے خلوت ضرور اختیار, جیسے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, سب سے کٹ کے اللہ کے گھر آ گئے, یہ کچھ دیر کے لیے یہ کام کرنے کا ضرور حکم دیا گیا. آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اسلام میں رہبانیت نہیں, سارے حقوق چھوڑ کے جانا نہیں, لیکن کچھ دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے نا کوہ طور پہ, پھر اللہ نے تو رات عطا فرمائی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. نبی پاک علیہ السلام کتنے کتنے دن جا کے پہلے غار حرا میں بیٹھے, پھر اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی. تو کچھ اپنے گھر میں وقت گزاریں, عبادت میں وقت گزاریں, اللہ کی یاد میں وقت گزاریں. سارا وقت گھومنے میں پھرنے میں ضائع نہ کر دیں. کچھ لوگ ایسے عبادت کے لیے بٹھاؤ تو تھکے ہوئے ہیں, اور ان سے کو کہیں جانا ہے تو وہ تیار بیٹھے ہیں. تو کچھ اوقات اپنے اس پر بھی لگائیں. اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پہ رویا جائے. ہم نہ بڑا تبصرہ کرتے ہیں, بڑا رونا آتا ہے کسی کی مظلومیت پر, کسی کے دکھ پر, ملکی حالات پر, لوگوں پر, اچھی بات ہے, لیکن نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر بھی روئے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کے خوف سے آنکھ سے اتنا قطرہ بھی نصیب ہو گیا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اتنا بھی تمہاری آنکھ سے آنسو نکل گیا تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا, تم بھی دوزخ میں نہیں جاؤ گے. اور 2 آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ جو رب کی رضا کے لیے پہرا دیتی ہے, اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں آنسو بہاتی ہے. یہ 2 آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں. تو اس لیے یہ 3 باتیں آپ نے نہیں بھولنی. ایک تو یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں, ایک اپنے گھر میں, مسجد میں, اجرے میں کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں, اور کوشش کریں کہ بغیر وجہ کے گھر سے نہ. اور تیسری بات یہ کہ اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.